جب ہم کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اکثر اس کے آغاز میں ہی رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی حالات ساتھ نہیں دیتے، کبھی لوگ حوصلہ توڑ دیتے ہیں، کبھی دل بوجھل ہو جاتا ہے اور کبھی قدم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ قسمت کی سختی ہے یا کوئی ہمارے راستے میں دیوار کھڑی کر رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام اور اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب بھی انسان کسی نیک نیت کے ساتھ کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اسے آزماتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بندہ اپنی نیت میں کتنا سچا ہے۔ رکاوٹیں اصل میں امتحان ہوتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ رکاوٹ کبھی اللہ کی ناراضگی کا اشارہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر اللہ کی محبت کا پیغام ہوتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو چلنا سکھانے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ بچہ لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن اٹھنا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کو رکاوٹوں سے گزار کر مضبوط کرتا ہے۔ بغیر رکاوٹ کے کامیابی کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو کتنی رکاوٹیں آئیں۔ لوگ پتھر مارتے، مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ جان لینے پر تل جاتے۔ اگر رکاوٹ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ آسان راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی رکاوٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ یہ رکاوٹیں پیغام دیتی ہیں کہ اے بندے، اگر تو سچا ہے تو ڈٹ جا، تیرے لیے کامیابی تیار ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ رکاوٹ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہمیں مضبوط بنانے کا عمل ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور دعا میں ڈٹ جاتا ہے تو وہ رکاوٹیں خود راستہ بن جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی رکاوٹ کے باوجود اگر ہم اللہ پر توکل کر لیں تو وہی مشکل کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں دراصل یہ سوال ہوتی ہیں، کیا تم واقعی اپنے مقصد کے لیے سنجیدہ ہو؟ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو مقصد ہم سے چھن جاتا ہے، اور اگر ہم ثابت قدم رہیں تو وہی رکاوٹیں ہماری کامیابی کی کہانی لکھ دیتی ہیں۔ جب بھی کسی نیک کام کے آغاز میں رکاوٹ آئے تو اسے اللہ کی طرف سے انکار مت سمجھو، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھو کہ اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ اسے منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔